السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین کرام، معزز بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، ہم سب مل کر وجہ تخلیق کائنات سرور کون و مکان تاجدار مدینہ، خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذران عقیدت درود شریف پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک کا پہلا صفحہ، جس کو ہم اور آپ سورہ فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ ہے، اسی کا خلاصہ ہو رہا ہے۔ ایک ایک آیت پہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ چنانچہ پہلی آیتوں میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین تک بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلاصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو گئی، اور ہمارا رب کتنا عظیم رب ہے اس کی باتیں اس کے اندر بتلائی گئی۔ پھر ان باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیتیں بھی نازل فرمائی کہ جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب بندے عبادت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعلق سے یہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں تو مدد بھی اسی سے مانگنا ہے۔ اور کیسی مدد مانگنا ہے؟ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارا رب کتنا ہم سے قریب ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب ہم سے کتنا قریب ہے؟ تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے جو شہ رگ سے زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ لیکن شرط یہ رکھی گئی ہے کہ جس طرح ہم اپنے رب کو پکارنا ہے اس طریقے سے نہیں پکارتے، ہم اپنے رب سے اس طرح سے نہیں مانگتے جس طرح مانگنے کا حق ہے۔ تو فرمایا گیا، اللہ کی پہچان کرائی گئی، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلتیں، مراتب اور اس کے ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس کا اعلان کر دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حضور میں ہر چیز کے ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، فرما دیا گیا، مالکی یوم الدین، ہمارا رب تو ایسا رب ہے کہ روز جزا کا مالک ہے۔ پھر فرمایا گیا، ایاک نعبد، کہ جب ہم اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو صرف رب ہی کی عبادت کریں۔
ہم جو ہے عبادتوں کے اندر ہے لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور ہے. ہم تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ذکر کرنے کے لیے، لیکن ہمارا ذہن کچھ اور جگہ پہ، کچھ اور خیالات میں ہمارا ذہن مصروف ہے. تو بھلا وہ ذکر کی چاشنی کیسے ملے گی؟ وہ تلاوت کی چاشنی کیسے ملے گی؟ وہ عبادت کی حلوت کیسے ملے گی؟ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا کہ میرے بندوں پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں، تو اللہ جب کہہ رہا ہے اپنے بندے سے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو پڑھائے، اور بندہ جب پڑھنا شروع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اس بندے کا سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس بندے کا سنتے ہیں. تو فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سیدھا راستہ ہے اسے اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیتوں کو پڑھ کے بتلایا، سمجھایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدھا راستہ ہمارے سامنے بتلا دیا، پیش کر دیا، جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، جہنم سے بچانے والا راستہ ہے، اور اس راستے کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اے اللہ کے بندو، بے شک جس راستے پر تم میری اتباع کرتے ہو، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو، وہی سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوا، تم بغیر کسی چوں و چرا کے اس کے اوپر اتباع کرنے والے بن جاؤ، بغیر کسی شک اور شبے کے صراط مستقیم کے راستے پہ آ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن دارمی میں دوسری جو ہے حدیث کی کتابوں میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراط مستقیم کے بارے میں پوچھا گیا، تو آقا علیہ الصلاۃ نے یہ آیتیں نازل جو آیتیں نازل کی گئی تھی اس کو پڑھ کے سنایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ جو سیدھا راستہ جو ہمیں بتایا گیا ہے یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا راستہ ہے. تو فرمایا گیا ایک جو ہے لکیر کھینچ کے بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ لکیر میں کیا فرمایا گیا؟ وہ لکیر کھینچتے ہوئے لوگوں کو دوسری لکیروں کو بازو بازو ڈال کر یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو میرے امت کے لوگوں، جو صراط مستقیم کا جو راستہ ہے یہ سیدھی لکیر ہے. اگر اس میں ذرہ برابر بھی آزو بازو مڑ جاؤ گے، چلے جاؤ گے، تو فرمایا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ جو ادھر ادھر بکھرنے والے جو راستے ہیں، جو لالچ دے کر تم کو اپنے دین سے ہٹا کر اپنے اپنے نئے راستوں پر الجھاتے ہیں اور تم کو جو ہے بلاتے ہیں، چاہے وہ تمہیں پیسہ دے کر ہو یا کسی اور طریقے عنوان پر یا کسی اور ذریعے سے، تم کو نوکری دینے کے عنوان سے، تم کو جو ہے مال و متاع دینے کے عنوان سے، صراط مستقیم کے راستے سے جب تم کو ہٹا دیا جائے گا تو سمجھ لینا یہ راستہ صحیح نہیں ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ تم اس راستے کی اتباع مت کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راستے تو شیطان بنا کر ہمارے لیے پیش کر دیتا ہے. جو صراط مستقیم کا راستہ، کون سا راستہ ہے؟ فرمایا گیا صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ، یہ تو ہم سنتے آئے ہیں، لیکن وہ راستہ ہے کون سا راستہ؟ وہ راستہ ہے کدھر ہے؟ وہ کس کا راستہ ہے؟ کس راستے پہ کو جو ہے صراط مستقیم کہا جاتا ہے؟ تو فرمایا گیا صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے میرے بندو گھبرانا نہیں، پریشان ہونا نہیں، میں نے جو راستہ تمہارے لیے صراط مستقیم کا بنایا ہے، تم ان لوگوں کو دیکھ لو جن پر میں نے انعام کیا ہے. صراط الذین، ایسے لوگوں کا راستہ دیکھو جن پر اللہ نے انعام فرمایا. تو اب دوسری آیتوں کی طرف چلتے ہیں. انعم اللہ، اللہ نے جن کے اوپر انعام فرمایا وہ کون سی شخصیات ہیں؟ فرمایا گیا انعمت علیہم
من النبیین، سب سے پہلے جو صراط مستقیم کا راستہ ہوتا ہے وہ نبیوں والا ہوتا ہے. جو راستے کی طرف نبی دعوت دیتے ہیں، جس اللہ کی طرف جھکنے کی دعوت اور عبادت کی طرف آنے کی تلقین فرماتے ہیں، وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. پھر فرمایا گیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ کیسی کیسی مشقتیں اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے برداشت کی تھی. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے ہمارے سامنے، آپ کی عمر 1100 سال کی وہ اوپر تھی، لیکن فرمایا گیا صرف اللہ کے راستے کو بتلانے کے لیے، اللہ کی دعوت دینے کے لیے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ایک ماننا اور اللہ کے پیغمبر کو ایک ماننا اور ان کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، اس دعوت کو لے کر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام 950 سال لوگوں کے اندر رہے. کون سا راستہ بتلائے تھے؟ یہی تو صراط مستقیم کا راستہ تھا. اسی سیدھے راستے کی طرف بلا رہے تھے، لیکن ان کی قوم ہٹ دھرمی پہ اتر آ گئی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم جو آج تک یہودی ہمارے سامنے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو کس راستے کی دعوت دی؟ ان کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کس دعوت کی طرف، کس راستے کی طرف دعوت دی؟ فرمایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے صراط مستقیم کی طرف دعوت دی. اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کی ربوبیت کو بتلایا گیا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا گیا، غیروں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا گیا. تو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس راستے کی نشاندہی ہر قوم کے طرف پیش فرمائی. قربان جائیے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو مکمل کرنا تھا، اس صراط مستقیم کے راستے کو مکمل کرنا تھا. تو اسی لیے آپ نے جو راستہ اللہ کی طرف سے بتایا ہوا جو راستہ ہے اس کو صراط مستقیم کا راستہ نام دیا گیا. اب اسی پہ جو چلتے ہیں وہ جنت میں جانے والے ہوتے ہیں، اور جو اس کے اوپر نہیں چلتے وہ جہنم میں جانے والے ہو جاتے ہیں. اگر ہم کسی منزل مقصود پر ہم کو پہنچنا ہے، کسی دور دراز علاقے کو اگر ہم کو جانا ہے، سفر شروع کرنا ہے، تو اگر ہم صرف یہ کہتے ہوئے نکل جائیں گے جو بھی راستہ ہم کو مل جائے وہ روڈ ہم لے لیں گے، وہ راستہ اختیار کر لیں گے، اور دل میں سوچ لیں گے کہ بھائی مجھے جو ہے بنگلور جانا ہے، اور آپ نکل گئے وجے واڑہ کے راستے پہ اور یہ سوچ رہے کہ بھائی راستہ تو ہے بس چلتے جائیں، وہ خود آ جائے گا تو کبھی بھی جو ہے زندگی ختم ہو جائے گی، مگر ہم جس مقام پر جانا چاہ رہے ہیں وہ راستہ نہیں آئے گا. یہ مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں، اس راستے کی نشاندہی بھی ہم کو معلوم ہو. ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن صراط مستقیم پر چلنے کی نشاندہی کیسے حاصل کریں؟ صراط مستقیم کا راستہ کون سا ہے کہ جس کے اوپر ہم چلتے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، اس کا قرب حاصل کریں، اس کے اطاعت گزار بندوں میں شامل ہو جائیں، اور وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں. وہ کب ہوگا؟ وہ راستے کی نشاندہی ہم کو معلوم. تو فرمایا گا انعمت علیہم من النبیین. تم یاد رکھ لو کہ جس راستے کو صراط مستقیم کہا گیا ہے اس کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. پھر جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا دور ختم، اس کے بعد پھر کس کا راستہ تلاش کریں؟ پھر فرمایا گیا من النبیین والصدیقین. نبیوں کے بعد صدیقین کا راستہ ہے، وہ تم کو صراط مستقیم پہ چلانے والے ہوتے ہیں، وہ صراط مستقیم کے راستے کو بتلانے والے ہوتے ہیں، وہ تم کو اللہ کا قرب جو ہے حاصل کرنے والے راستے کی طرف بلاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ وہی ہے جو ہم اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس کو اپنا سب کچھ مالک خالق جو
ہے تصور کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو ماننا الگ ہے، پھر مانگنا بھی اسی سے ہے۔ ہم اللہ کو مان رہے ہیں لیکن مانگ کس سے رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس آ گیا۔ تو فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً۔ کبھی آزمائش کے دور آ جاتے ہیں، کبھی خوشی دے کے آزماتا ہے، کبھی غم دے کے آزماتا ہے، کبھی مال و اسباب دے کر آزماتا ہے، کبھی اسباب چھین لے کر آزماتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سونے کا جو ہے ٹکڑا ہے، اگر اس کو ہار میں تبدیل کرنا ہے تو اس سونے کے ٹکڑے کو ایسے ہی یوں آپ موڑتے جائیں گے تو مڑے گا نہیں، بلکہ اس کو سب سے پہلے آگ میں تپایا جائے گا، پھر جا کے وہ ہار کی شکل میں بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مومنین کو آزماتے ہیں، ایمان کو پرکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایمان کس درجے کا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، صبر پہ صبر، صبر پہ صبر کرتے جاتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہے جس کی وجہ سے وہ صبر کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا عالم یہ ہے کہ بے صبرا پنا، اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، یہاں بھی اگر کوئی ذرہ برابر کوئی بات اونچ نیچ ہو جائے واویلا مچا دیتے ہیں۔ گھر میں چلے جاتے ہیں، گھر کے بڑے ہیں لیکن وہاں بھی صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ بچوں پر غصہ ہو جاتے ہیں، بچیوں پر غصہ ہو جاتے ہیں، بیویوں پہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایمان والے ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ایمان والا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہے، کوئی پریشانی اس کے اوپر آ جائے تو صبر کا دامن تھامے رہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، رجوع اللہ ہو جائے۔ گھر میں کوئی پریشانی آ جائے لوگوں سے بعد میں مانگے، پہلے اللہ کے سامنے مانگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بدو کا واقعہ ہمارے سامنے نقل کیا گیا، جو بالکل ان پڑھ عرب کا جو بدو ہوتا ہے، ان کو کوئی چیز کا خیال نہیں رہتا، کون آزو ہے بازو ہے۔ اب وہ خانہ کعبہ کے سامنے آ گیا، آ کر اللہ سے مانگنے لگا، اللہ سے پوچھنے لگا، اللہ سے سوال کرنے لگا، یا اللہ تجھے خیال نہیں ہے؟ کیونکہ بدو ہے، مانگنے کا انداز اور سلیقہ بھی نہیں ہے۔ آ کے ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ رہا، یا اللہ میں بھوکا، میرا اونٹ بھی بھوکا، کیا تجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے؟ کیا تجھے میری حالت پہ جو ہے ترس نہیں آ رہا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے اپنی رودات پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، ہر قسم کی زبان سننے والا ہے، ہر ایک کی کیفیات جاننے والا ہے، ہر ایک کے دل کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سننے والا ہے۔ ہمارا رب کیسا ہے اس کی وضاحت میں کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو ہے جمعہ ہے، جمعہ میں پورے ہمارے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جمعہ کی نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو ہمارے رب کی فضیلت دیکھیے، ہمارا رب کتنا بڑا عظیم الشان ہے۔ ہم اتنے اللہ کے گھر میں 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنے دل میں پکار رہے ہیں، اللہ کو مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ مسجد میں ہو گیا، اب بازو کی مسجد میں مانگا جا رہا ہے، اس کے بعد دوسری، پھر چوتھی، پھر 5، پھر 10، پھر 100، پھر 1000، پھر لاکھوں، پھر اربوں کھربوں، کتنے لوگ جو ہے آج کے دن اللہ کو پکارتے ہوں گے، اور ہمارا رب سب کی سنتا ہے۔ اللہ ہمارا رب سب کی سنتا ہے، یہ ہمارے رب کا کمال ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، یہ ہمارے رب کی قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدو کی سارے کیفیات کو سن رہے ہیں، اور وہ آ کر اللہ سے ڈائریکٹ کہہ رہا، یا اللہ میں بھوکا پیاسا ہوں، میرا اونٹ بھی بھوکا ہے، کیا تجھے ترس نہیں آ رہا ہے؟ تو اچانک بازو ایک جو ہے امیر آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا اور اس کے مانگنے کا انداز بھی دیکھ رہا تھا۔ تو فوراً وہ اپنے جو ہے تھوڑا سا بازو ہٹا، اپنا جو ہے تھیلا کھولا، اس میں سے کچھ پیسے تھے، کچھ کھانے کی چیزیں تھی، لا کر وہ جو ہے اس بدو کے حوالے کر دیا اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ بدو آنکھ کھولا، اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے، کھانے کی چیزیں ہیں، جیسے ہی وہ آدمی دے کر جا رہا تھا اس کا دامن پکڑ لیا۔ اس کو دامن پکڑنے کے بعد اس کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تجھے یہ جو ہے کون کہا تجھ سے کس نے کہا کہ میری مدد کریں؟
اس نے کہا کہ تو نے ابھی تو اللہ سے مانگا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، اللہ سے التجائیں کر رہا تھا، میں نے تیری التجا کو سنا اور اپنے جو ہے تھیلے میں سے لا کر تجھے دے دیا۔ اس بدو نے کہا لے، یہ مال تیرا ہے، تو لے لے، یہ ساری چیزیں تو لے لے، میں جس اللہ سے مانگ رہا ہوں وہی مجھے دے گا، دنیا کی حاجتوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ایمان تھا ان لوگوں کا کہ لوگوں سے لینا بھی ان کو عار محسوس ہوتا تھا، جب آئے اللہ کے گھر میں تو اللہ دینا ہے، اور وہ بدو ہے، اس کو جو ہے صحیح اور غلط کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، دونوں میں ضد ہو گئی کہ تو لیتا کیوں نہیں، تو نے اللہ کے سامنے دعا کی، میں نے سن لیا، میں نے تیری مدد کے طور پہ یہ کر دیا۔ اب وہ گوار، وہ بدو آدمی کہہ رہا ہے بھائی تجھے تیرا مال سلامت، جس رب سے میں مانگ رہا ہوں وہی رب مجھے دے گا۔ یہ اس کا یقین اور ایمان تھا۔ بہر کے طواف کرا، وہاں سے دعائیں کی، تھوڑا سا باہر نکل رہا تھا، وہاں کے جو ہے قاضی کی طرف سے اعلان ہوا کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں نام کا اگر کوئی شخص خانہ کعبہ میں ہے تو فوری ہمارے قریب آ جائے۔ وقت کا قاضی وہاں پر اعلان ہو رہا ہے۔ بہر کے وہاں اعلان ہوا، اب وہ بدو اپنا نام سن کر فوراً جو ہے جہاں سے اعلان ہوا تھا وہاں پہنچا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ کامل یقین رہے گا، تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو چنانچہ وہاں کے قاضی کے پاس جب پہنچا تو وہاں جو ہے ایک تحریر، ایک کاغذ ملا، کاغذ پہ اس کا نام تھا اور وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ جو ہے فلاں فلاں کہاں ہے۔ تو وہ بدو سامنے آیا، اس کا نام پوچھا گیا، فلاں قبیلے کا نام پوچھا گیا اور اس کے رشتہ داروں کا نام پوچھا گیا، اس کے چاچا کا نام پوچھا گیا، فلاں فلاں سب اس نے صحیح بتایا۔ تو کہنے لگا کہ فلاں تیرے چاچا کی وصیت تھی کہ جب کبھی وہ اس دنیا سے چلا جائے، اس کا بہت زیادہ مال و متاع جائیداد بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے، اس نے وصیت یہ لکھ کر مرا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میرا یہ بھتیجا ہے اس تک یہ مال پہنچا دینا۔ جب ہم تیرے شہر پہنچے تجھے نہیں پایا، لوگوں نے کہا کہ تو خانہ کعبہ میں آیا، تو یہاں ہم نے اعلان لگایا، جب تیرا نام آیا تو آیا تو یہ مال تیرے حوالے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تب اس کو جو ہے اس نے جو ہے اس شخص کو لا کر بتایا، دیکھ اللہ میری کیسی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اور اس چاچا کو کوئی اولاد نہیں تھی، وہ وصیت کر کے مرا کہ میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میرا پورا مال کا مالک میرا بھتیجا رہے گا۔ تو اللہ کی مدد ایسے آتی ہے۔ ہم دنیاوی چیزوں پہ، دنیاوی اسباب کے اوپر ہم اتنے جو ہے ٹوٹ پڑ کے جو ہے ہم پڑ گئے اور اس کے اندر ملوث ہو گئے، ہم رب کو جو ہے رب سے مانگنا بھول گئے۔ اب اس کے اوپر ہم جو ہے غمزدہ ہوتے رہتے ہیں، میرا فلاں دوست نے بڑا دھوکہ دے دیا، میرا فلاں رشتہ دار نے مجھے بڑا دھوکہ دے دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا ہمیں کبھی بھی کام آنے والی نہیں ہے، دنیا کے لوگ ہمیشہ کام آنے والے نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ایک رب ہی ایسا ہے جو ہمیشہ ہمارے کام آنے والا ہے، یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ صراط مستقیم سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتلانا چاہتا ہے، میرے بندے تو پہلے میرے راستے پہ آ کر تو دیکھ لے۔ کیا ہم نے وہ دو لوگوں کا واقعہ نہیں سنا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک شخص تھا جو 99 قتل کیا تھا بنی اسرائیل کا۔ اب اس کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہو گیا اور جب بنی اسرائیل کے کچھ علماء کے پاس گیا، جا کر پوچھنے لگا کہ دیکھو میں بڑا ظالم ہوں، بڑا جابر ہوں، بڑا سخت دل ہو گیا ہے میرا، لوگوں کو قتل کرتے کرتے میرا دل جو ہے بڑا سخت پتھر مزاج ہو گیا۔ لیکن میں نے سنا بعض علماء سے کہ اگر ایسے وقت میں بھی اگر میں اللہ سے معافی مانگ لوں تو کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو ایک ایسے ہی جو ہے مکمل عالم نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ پوچھا کہ تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے یہ سنا، اب وہ اللہ کا بندہ اپنی کچھ روداد سامنے رکھ رہا ہے، اور یہ جو آج کل جو ہے کچھ جو ہے نئے ٹائپ کے جو علماء ہمارے پاس آ گئے، نہ وہ مدارس میں، نہ وہ کسی استاد کے پاس، نہ کسی تعلیم، نہ کوئی اصول و ضوابط کے ساتھ مدارس کے اندر کوئی تعلیم حاصل نہیں کیے، ایسے ہی جو ہے سوشل میڈیا کو دیکھ کر کچھ کتابیں پڑھ کر آج جو ہے فتوے بھی دینے لگتے ہیں، آج جو ہے مسائل بھی بیان کرنے لگتے ہیں، آج گوگل مولانا کو استعمال کرتے ہوئے ہر چیز کا مسئلہ اسی کے اندر تلاش کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک جاہل عالم اس وقت بھی موجود تھا، ایسا ہی تھا۔
تو اس نے جب سنا کہ 99 تو نے قتل کیا، اللہ تیری مغفرت کر ہی نہیں سکتا، جا تے میرے راستے سے، میرے گھر سے نکل جا، میرے دربار سے چلا جا، تو اتنا بڑا ظالم ہے جابر ہے، جا تیری مغفرت ہی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ اور غصے میں آ گیا اور چاقو نکالا، اس عالم کا بھی قتل کر دیا۔ 99 تھے اور 100 مکمل کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس وقت جو ہے مسائل بیان کرنے کے لیے، اس وقت حالات کو سمجھنے کے لیے، اور لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھئی جو آدمی، جو عالم، ایسا ہم سوال رکھ دیں، بٹن دبائیں اور اچانک جواب آ جائے، اس کو صحیح عالم تصور اس وقت کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہر مسئلے کا، ہر سوال کا جواب اسی وقت اگر کوئی عالم نہیں دے رہا ہے تو یہ ہرگز گمان نہیں کرنا کہ یہ جو ہے کمزور عالم۔ صحیح عالم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب کبھی کوئی سوال کرے تو اس سوال کو تدبرانہ انداز میں قرآن و حدیث کے اندر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جواب عنایت فرمایا ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے مسائل علماء کے پاس آتے ہیں، کچھ مسائل ذہن سے تھوڑا سا اوجھل ہو جاتے ہیں، کچھ مسائل، تو اب اگر وہ عالم اگر آپ کا سوال کا جواب نہیں دیا، آپ اس کو گرا دیتے ہیں، یہ کیسا عالم ہے۔ فرمایا گیا معلوم ہونے کے باوجود بھی تھوڑا سا آپ تحقیق کر کے دینے کا حکم دیا گیا۔ علماء اکرام آپ دیکھیے، جو اہل حق علماء ہوتے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کر جو ہے جوابات دیتے ہیں، ایسے ہی دھڑلے طریقے سے جو ہے لوگوں کے سامنے آ کے الاں فلاں اپنی زبان، غلط چیزوں کو آ کر جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ صحیح عالم کی نشانی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرکیف ایسا عالم اس وقت بھی تھا۔ پھر چند دن گزر گئے، گزرنے کے بعد پھر اس کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہو گیا کہ میں نے اتنا بڑا ظلم کیا، لیکن پھر بھی اس کے راتوں کی نیند برباد ہو گئی، دن کا چین سکون سب جو ہے ختم ہو گیا۔ اب اس کے دل کے اندر ایک بے چینی اور بے قراری آ گئی کہ میں اب اللہ کا بننا چاہتا ہوں، بس دنیا بہت ہو گئی، دنیا کے اندر بہت فساد مچا دیا، دنیا میں بہت سے ظلم میں نے کر لیا، بس میں اب صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، کسی اور اہل حق اس وقت کے صحیح عالم کے پاس جب پہنچا تو ان سے جب سوال کیا تو اس نے کہا کہ دیکھو، ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے گناہ کرنے کا اور ظلم و جبر کرنے کا، کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں ماحول کا سب سے بڑا اس کے اندر عمل دخل ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے جو ہیں، بعض مرتبہ لاکھ ان کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن ان کے اطراف میں ان کے دوست احباب ایسے گندے قسم کے ہوتے ہیں، ایسے گناہوں پہ چلنے والے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بچہ ہم جتنا بھی اس کو سمجھاتے ہیں پھر وہ گناہ پہ گناہ کرنے پر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا سب سے پہلے اس ماحول کو چھوڑنا چاہیے۔ تو اس عالم دین نے بنی اسرائیل کے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو تمہارا بھی گناہ اگر اس زمین کے اوپر جتنے سمندر ہے اس سمندر کے برابر بھی تمہارے گناہ ہو جائیں گے، ہمارا رب معاف کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ تو بہر کہ اس کو بات بڑی پسند آئی، تو پوچھا کیا کروں؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ فوراً یہ بستی چھوڑ دے، یہ علاقہ چھوڑ دے، تاکہ تیرا ذہن جو ہے منتشر ہونے سے بچ جائے۔ تو کسی ایسی بستی کے پاس چلا جا، کسی ایسے قریہ کے پاس جا جہاں پر اللہ والے ہوتے ہوں، جہاں پر نیک لوگ ہوتے ہوں، جہاں پر جو ہے اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہوں۔ تو ہمارے بچوں کا عالم بھی حالت یہی ہو گئی کہ آج ہم جو ہے ان کو ایسے ماحول میں، ایسی گلی کوچوں میں، ایسے ہم کے گھروں کے پاس ایسا ماحول گھیرے ہوئے ماحول کے اندر کہ ہم ان کو لاکھ سمجھا رہے ہیں، باہر نکلتے ہی پھر وہ دوست آواز دے دیتا ہے، پھر انہی کے ساتھ ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں، یہاں نماز و اذان بھی ہو رہی ہے، وہ مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تلاوت بھی ہو رہی ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ یہاں تک کہ عالم یہ ہو گیا ہمارا نوجوان بچہ غلط صحبتوں میں جا کر وہ شراب پینے کا عادی بھی ہو گیا، وہ زنا کرنے والا بھی ہو گیا، وہ جوا کھیلنے والا بھی ہو گیا۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے پاس جو ہے ہاتھوں میں موبائل ہے، چار دوست اگر جگہ نہیں ملتی ہے، ہم نے کبھی راستے سے گلیوں سے جب جا رہے ہیں تو رات میں کچھ آوازیں آٹوؤں کے اندر سے آ رہی ہیں،
جب ہم نے جو ہے رک کر دیکھا تو دیکھے کہ 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں چھپکے سے آہستہ سے لوڈو کھیل رہے ہیں موبائل کے اندر. اللہ جوا چل رہا ہے. پوچھا گیا کہ بھائی کیا ہے؟ کہنے لگے نیند نہیں آ رہی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, اگر جو ہے صراط مستقیم کے راستے کو پکڑ لو گے, وقت پر جو ہے کام کرنا شروع کر دو گے, وقت مقررہ پر عبادتیں کرنا شروع کر دو گے, رات کا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے نیند کا ذریعہ ہونے کے لیے بنایا, اور ہم ان راتوں کو کیسی محفلوں میں ہم اس کو جو ہے نیند کے ذریعے کو ختم کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمارا نوجوان بچہ ایسے لوگوں کو, ایسے بچوں کو اپنا دوست بنا رہا ہے جو ہمیشہ نہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں, برائیوں کے اندر ملوث ہوتے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے آس پاس کے ماحول کو صحیح انداز میں رکھیں. ماحول اگر خراب ہے اپنے بچوں کو اس ماحول سے ہٹا لیں. کئی بچے ایسے ہیں جو آ کر جو ہے کچھ وظیفہ مانگتے ہیں, سوال کرتے ہیں, فون کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارا بچہ ہماری بات سن ہی نہیں رہا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, آپ اپنے بچے کو ماحول صحیح نہیں دے رہے ہیں. آپ اپنے بچے کو گھر میں نماز کی تلقین نہیں کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو گھر میں قرآن کی تلاوت کے لیے کچھ دیر لے کے بیٹھ نہیں رہے ہیں. جب آپ اپنے بچے کو وقت نہیں دے رہے ہیں تو وہ بچہ کب آپ کی اطاعت کرے گا؟ وہ بچہ کب آپ کی مانے گا؟ تو بہرکیف جو صراط مستقیم کا جو راستہ ہے, اس راستے سے ہٹنے کی وجہ سے آج یہ ساری خرابیاں ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی. اب وہ شخص جو ہے کسی اچھے علماء کی بستی کی طرف نکلنا شروع کر دیا, بنی اسرائیل کا. تو راستے میں اچانک جو ہے اس کی قضا کا وقت آ گیا اور اللہ نے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا. جب فرشتے, 2 طرح کے فرشتے وہاں پر اتر گئے. ایک وہ فرشتے جو اس کے گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, قتل پہ قتل, قتل پہ قتل جو کر رہا تھا, اس کے عوض میں جہنم میں لے جانے والے فرشتے آ کے ٹھہر گئے اور جنت میں لے جانے والے فرشتے بھی آ کر ٹھہر گئے. اب دونوں کے اندر تکرار ہو رہی ہے. کہا گیا آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ دیکھو جنت والے فرشتے بھی, جہنم والے فرشتے بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ اس کی سب سے پہلے نیت دیکھی. کس کی؟ وہ قاتل کی. وہ اللہ کے بندے کی نیت دیکھی گئی کہ اس نے جو ہے اس بستی کو چھوڑا محض اسی واسطے کہ اس کی بخشش ہو جائے. اس نے اس مقام کو چھوڑ دیا محض اسی وجہ سے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. تو لہٰذا وہ اس بستی سے نکل گیا. پھر کہا گیا کہ نہیں, وہ بستی سے تو نکلا تھا لیکن بستی میں اور اس کے گناہ زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو جہنم میں لے جانے والے فرشتے اس کی روح کو لے جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے. آخر میں دونوں کے اندر یہ فیصلہ طے ہوا کہ زمین کو ماپا گیا. میرے محترم بزرگوں دوستوں, کہ یہ جو بستی یہاں سے جو لوگوں کی جہاں پر جس مقام پر وہ گناہ کر رہا تھا اس جگہ کو ناپا گیا, اور جو مقام پر وہ جا رہا تھا دیکھا گیا کہ وہ اچھے لوگوں کی جو بستی تھی وہ قریب ہے, یا جس بستی میں رہ کر گناہ کر رہا تھا یا وہ قریب ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں, ایک بالش کی جگہ وہ اچھے لوگوں کی طرف بڑھ گیا تھا. بس اس ایک بالش کی جگہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں لے جانے والے فرشتوں کے اس کی روح کو حوالے کر دیا. روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جب میرے فرشتے ماپیں گے زمین تھوڑی سی آگے نکل جانا تاکہ میرے بندے کی مغفرت ہو جائے. یہ ہمارا رب ہے جو ایسے قاتل کی بھی مغفرت کرانا چاہ رہا ہے, ایسے ظالم جابر کی مغفرت کرنے کا بہانہ تلاش کر رہا ہے. اب آپ ہمارا اور آپ کا جائزہ لیتے چلیں. ہم اتنے بھی تو گئے گزرے نہیں ہیں. حالات آئیں گے میرے محترم بزرگوں, بہت آئیں گے, لیکن حالات کا سمجھوتا یا حالات سے مقابلہ ہم کو کرنا ہے. حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے, اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے, صراط مستقیم پر مضبوطی سے چلنا ہے. اور صراط مستقیم کا راستہ کون سا؟ من النبیین, نبیوں نے کیسے حالات برداشت کیے وہ حالات ہمارے اوپر بھی آئیں گے. والصدیقین, اللہ کی جو صدیقین کی جماعت ہے, کیا انہوں نے جو ہے حالات برداشت نہیں کیے؟
والشہداء، اور فرمایا گیا شہداء نے کیسے کیسے حالات برداشت کیے اپنے اس دین کی خاطر، دین اسلام کو بچانے کی خاطر، دین اسلام کو پہنچانے کی خاطر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے قربان کر دیا۔ اپنے بیوی بچوں کو جو ہے یتیم کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا، بیویوں کو بیوہ کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا، لیکن انہوں نے اسلام کی دعوت کو پہنچانا منظر عام پر سب سے اولین درجہ عطا فرمایا۔ والشہداء والصالحین، فرمایا گیا 4 لوگوں پر اللہ نے انعامات فرمائے تھے، اب ان 4 لوگوں کے حالات، ان کے تذکرے، ان کی روایات اور ان کے حالات زندگی اور ان کی حیات طیبات اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے، جب پڑھیں گے تو ہمیں صراط مستقیم کا راستہ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخیوں کا جو دورہ چل رہا ہے، اے اللہ یہ جو گستاخان نبی ہیں ان کو اگر حق میں ان کے ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، یا اللہ اگر ہدایت نہیں ہے تو زمین کے اوپر سے ان کا وجود کو ختم فرما دے، ان کی ہستی کو مٹا دے مولا۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں بھی خیر و برکتوں کا نزول فرما دے، مرنے سے پہلے ہماری زبان پر کلمہ جاری و ساری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔